اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کیلے دے دیے اور اس کمزور کو جس سے لگتا ہے کہ یہ کم کھا سکتا ہے، کم کھانے والا ہے، اس کو 1 دے دیا، یہ عدل ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو اللہ تعدلو کہ تم ان 2 کر لی یا 3 کر لی یا 4 کر لی، ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے۔ دوسرے نمبر پر اس کی چھت قائم کی، اور معلوم ہے وہ چھت کس چیز کی تھی؟ اس چھت کا نام کیا تھا؟ وہ چھت قائم کی جس مسالے اور گارے سے، اس کا نام تھا عدل و انصاف۔ سیاست کی طرف سے عدل و انصاف اور قانونی، ان دونوں میں آج ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ 3 چیزیں یہ بھی یاد رکھنا، عدل سے کون سی چیز دور رکھتی ہے؟ نمبر 1، رشتہ داری، یاری اور دوستی، یہ عدل سے دور رکھ دیتی ہے۔ نمبر 2، جس کا عدل و انصاف کرنے جا رہے ہو اس سے کینہ، کپٹ، بغض و حسد، یہ انصاف سے دور رکھتا ہے۔ نمبر 3، زمین و جائیداد کی لالچ اور نوٹوں کی گڈیوں کی لالچ، یہ بھی انصاف سے اور عدل سے دور۔ نوشیر میں بادشاہ کا نام سنا ہوگا۔ نوشیر میں جنگل میں گیا، شکار کیا، نمک کم تھا۔ خان سامان سے کہا سب کچھ ہے، نمک نہیں ہے، جاؤ گاؤں سے لے کے آ جاؤ پڑوس کے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا پالنہار ہے، جو یوم جزا اور یوم سزا کا مالک ہے، جو ہر ایک کی پکار کو سننے اور اس کو
قبول کرنے پر مکمل دسترس، مکمل طاقت رکھتا ہے، جو زندہ اور مردہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ الغرض ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہا کریں۔ تبارک اسمہ و تعالی جدہ ولا الہ غیرہ۔ اللہ کی اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مشہور و معروف سورۃ الشعراء کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اپنی انسانی مخلوق کو عدل کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان گھروں میں، محلوں میں، بلکہ ممبروں، محرابوں، بڑے بڑے اسٹیجوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو عدل و انصاف قائم کرو، عدل و انصاف قائم کرو، یہ کہا جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ عدل اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ لیکن قرآن کریم سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ عدل الگ چیز ہے اور انصاف الگ چیز ہے، اور انسان کو عدل اور انصاف دونوں قائم کرنا چاہیے۔ جہاں عدل کرنا ہے وہاں عدل، اور جہاں انصاف کرنا ہے وہاں انصاف۔ انصاف کا لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی استعمال نہیں کیا، لیکن عدل کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو ہم اور آپ انصاف کہتے ہیں، اس کی جگہ عربی میں قسط کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک قسط جمع ہو گئی، 4 قسطیں جمع ہونا باقی ہیں۔ یہ جو ہم قسط کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قاف، سین اور توئے، اس کے معنی ہے انصاف کے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں انصاف کرنے کا حکم دیا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا، وہاں قسط کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں عدل کا حکم دیا وہاں پر عدل ہی کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پر دونوں کے معنی میں آپ کو سمجھاؤں۔ قسط یہ ہے کہ سامنے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 کیلے ہیں، اور آپ سے کوئی کہے کہ انصاف کر دو، تو 2 کیلے آپ ایک شخص کو دے دیں گے اور 2 کیلے دوسرے شخص کو دے دیں گے۔ یہ ہے انصاف، جس کو عربی میں نے کہا قسط کہتے ہیں۔ ابھی قرآنی آیات مع دلیل آپ کے ساتھ رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ سیم اسی طرح 2 شخص سامنے موجود ہیں اور کیلے بھی اسی طرح 4 ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو تقسیم کر دو یا انصاف کر دو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ ایک شخص اس میں بڑا ہی طاقتور ہے، مضبوط ہے، ایسا لگتا ہے کہ محنت کش ہے، جس کی خوراک زیادہ ہے، اور ایک ابھی چھوٹا ہے، بچے جیسا ہے۔ آپ نے اس شخص کو جو بڑا ہے، طاقتور ہے، محنت کش ہے، 3 کیلے دے دیے،
اور اس کمزور کو جس سے لگتا ہے کہ یہ کم کھا سکتا ہے، کم کھانے والا ہے، اس کو ایک دے دیا، یہ عدل ہے۔ شریعت نے عدل کے بارے میں کہا کہ جہاں جیسی ضرورت ہو ویسا فیصلہ تم کر دو، یہ عدل ہے، اور برابر برابر تقسیم کر دو، یہ قسط یعنی انصاف ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء قرآن کریم میں اللہ رب العالمین شروع کرتا ہے اور تھوڑا ہی آگے چل کر شادی کا بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مثنی وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہتا ہے کہ ایک شادی تو ہر ایک کو کرنا ہی ہے، کمپلسری ہے، کیسا بھی شخص ہو۔ لیکن اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے، وثلاثا وہ دوسری کر لے، مثنا وہ دوسری کر لے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک اور کر لوں، وثلاثا وہ تیسری بھی کر لے، ورباع اور اگر کرنا چاہتا ہے تو چوتھی بھی کر لے۔ لیکن 4 پر اسٹاپ کر دیا، اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم ان 2 کر لیں یا 3 کر لیں یا 4 کر لی، ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے۔ دیکھو عدل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، قسط نہیں، اور تفصیل آگے آتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ تو پھر ایک ہی رکھو، دوسری بھی نہیں، تیسری بھی نہیں، چوتھی بھی نہیں، سب کینسل۔ مسلمانوں کو آج بہت بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ تو 4 شادیاں کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ شرطیں نہیں معلوم، اور بتانے والے لوگ بہت کم ہیں کہ ان شرطوں کے ساتھ ہے، اور دوسری تیسری چوتھی کی اجازت بھی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی بھی کچھ وجہیں ہیں، وہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں لگے کہ میں عدل و انصاف نہیں کر سکوں گا تو فواحدہ ایک رکھو، تو یہ عدل کہا۔ اب آگے اس کی تشریح سنو، عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ ایک بیوی نے کوئی نافرمانی کی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ کو اس کو سدھارنا ہے۔ اس سدھارنے کے لیے آپ نے اس کو بہت کس کے ڈانٹ دیا، اور باقی 3 ہیں ان کو نہیں ڈانٹا، یہ عدل ہے۔ اور اگر آپ انصاف کرتے تو اس کو ڈانٹا، ساتھ ہی ساتھ ان 3 کو بھی ڈانٹنا تھا، یہ انصاف ہوتا۔ عدل کا مطلب ہے یہاں اس کو ضرورت تھی، ان 3 کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے انصاف عدل کر دیا۔ اور آگے چلو، ایک بیمار ہوئی، اس کے لیے آپ دوا لے کر آئے، باقی بیمار نہیں ہے، انصاف یہ ہے کہ ان کے لیے بھی لاؤ، اور عدل یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس کے لیے لاؤ، ان کے بھی ضرورت نہیں ہے ان کو مت لاؤ، یہ عدل ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جس خانے میں جس چیز کی اور جتنی ضرورت ہے عادل اس کو اتنا ہی دے دے، اور انصاف یہ ہے کہ برابر تقسیم کر دے۔ آئیے اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ شورا جو آیت میں نے پیش کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کتاب پر ایمان لایا، بما انزل اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ایک بات ختم، فوراً اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ رب ذوالجلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ لوگوں سے،
उमिरत, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है, लिअअदिल बैनकुम, कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल करूं। क्या मतलब हुआ? जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो दे दूं। अल्लाह के नबी को हुक्म दिया अदल करूं, यह अदल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और सबसे पहला जो अदल किया लोगों के दरमियान, लोगों के सामने, वो क्या कहा? पहले इंसाफ की बात, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम। अदल ये है कि जो अल्लाह हमारा रब है, ऐ लोगों वही तुम्हारा रब भी है। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, एक अदल ये भी है, हमारे आमाल हमारे लिए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, एक अदल ये भी है, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। मुसलमानों को आज बदनाम किया जाता है कि इनको इस बात का इनके पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जहां भी काफिरों को पाओ कत्ल कर दो। ये बदनाम किया जाता है। यहां क्या है? ये काफिर ही तो हैं। काफिर कहते किसको है? कुरान के इनकारी को, नबी के फरमान के इनकारी को। लेकिन यहां उन्हीं के बारे में अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कहलवा रहा, कह दो ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। ईमान लाओ तो लाओ, नहीं लाओ तो नहीं लाओ। कुरान में दूसरी जगह है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बस गड़बड़ मत करो, मुसलमानों को परेशान मत करो, उनको तंग मत करो रास्तों पर, बिजनेसों के राहों पर, कारोबारों पर तंग मत करो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। तुम अपना दीन पेश करो, हमें अगर अच्छा लगता है, हक लगता है, हम मानेंगे, हम अपना पेश कर रहे हैं, हमें पेश करने से भी मत रोको। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, कत्ल करने का हुक्म कहां है? हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाहु यजमउ बैनना, एक दिन आएगा अल्लाह हमें तुम्हें दोनों को जमा करेगा। व इलैहिल मसीर, और हम सबको उसी की तरफ जाना है आदल। और आदल की बात और हुक्म नबी को दिया कि आदल, व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, कह दो कि मुझे आदल का हुक्म दिया है। अब आ जाओ दूसरे मकाम पर। अदल जिन आयतों में आया, अभी दो पेश करता हूं, एक कर दी, एक और। यह आयत सूरह आराफ के अंदर है, वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून। अल्लाह फरमाता है हमारी जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको अभी छोड़ दो। खलकना में सारी कौवे, चीते, बिल्ली, बगर्रे, तेंदुए सब आ गए, लेकिन अभी इंसान की बात हो रही है। वमिम्मन खलकना, हमारी इंसानी मखलूक़ात को जो हमने पैदा किया है, उम्मह, उसमें एक गिरोह ऐसा है। याद रखना आप, यह हमारे दरमियान होता है, हर महल्ले में होता है, हर शहर में होता है, हर गांव में, हर मुल्क में होता है। वमिम्मन खलकना, इंसानी मखलूक़ात में उम्मह, एक गिरोह ऐसा भी है, यहदून बिल हक़, जो हक के साथ हिदायत करता है, व बिही यअदिलून, और हक के साथ सेम टू सेम इसी तरह अदल की भी तलकीन करता है। हक की तरह हिदायत और हक ही की तरह आदल। इससे एक बात यह भी पता चलती है, कभी कभी लोग जो हिदायत करते हैं वो हक के साथ नहीं होते। मैं ही आपको जो बातें बता रहा हूं, कुरान और सुन्नत की बता रहा हूं, ये हिदायत की बातें हैं ना। मुमकिन है मेरे दिमाग में ये ना हो कि मैं हक के साथ बताऊं आपको। काफी लोग वर्गलाते हैं। ये जितने भी मसालिक दुनिया में है, जिसको मसलक कहते हैं, मसलक की जमा मसालिक,
तमाम मसालिक ऐसे हैं जो हक 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 कहकर लोगों को बरगलाते हैं, और तमाम मज़ाहिब दुनिया में ऐसे हैं जो हक 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 की रट लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं। मजहब हक एक है, मसलक हक एक है। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के रूबरू हाजिर हो जाएगा सब कुछ मामला। अल्लाह कह रहा है कि वमिम्मन खलकना उम्मा, हमारी इंसानी मखलूकात में एक गिरोह ऐसा है, यहदून बिल हक, जो हक के साथ हिदायत करता है, वबिही यादिलून, और सेम इसी तरह हक के साथ आदल करता है। इसका मतलब जितने भी आदल करने वाले को आदिल कहा जाता है। आदिल ऐसे होते हैं जब मसनद आदिल पर जब बैठते हैं तो वो अदल करने से डगमगा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। 5 चीजें याद रखना, जिंदगी में भूलना मत, और आज के इस खुतबे को कभी जिंदगी में भूलना मत। ध्यान से सुनना, शायद रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपके काम भी आएगा। 5 चीजों में अदल अगर कायम कर दिया जाए, कोई मुल्क, कोई शहर, कोई गांव, कोई महल्ला, कोई घर तबाह बर्बाद नहीं हो सकता। इस्लामी तारीख उठाकर देखोगे और इस्लामी तारीख के अलावा दुनिया की तारीख उठाकर देखोगे, जिन ममलिकतों ने हक और इंसाफ का बोलबाला कायम किया, उन ममलिकतों को कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सका। 8वीं सदी हिजरी के एक इमाम मुजद्दिद गुजरे हैं, बड़ा मशहूर नाम है, आपने सुना होगा, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही अपनी जिंदगी में, और वो ये थी, कहा था अदलो इंसाफ पर कायम रहने वाली सल्तनतें कभी भी बर्बाद नहीं होंगी, ख्वाह वो सल्तनतें चलाने वाले काफिर ही क्यों ना हो। फिर से सुनो, अदलो इंसाफ पर कायम रहने वाली, चलने वाली सल्तनतें कभी बर्बाद नहीं होंगी, ख्वाह उसके चलाने वाले काफिर ही क्यों ना हो। और ना हक ना इंसाफी पर अदल से कोसों दूर चलने वाली सल्तनतें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, ख्वाह उनकी चलाने वाले मुसलमान ही क्यों ना हो। अदल ऐसी चीज है, आप इस्लामी तारीख उठाकर देखो, आपको एक बहुत अहम और कीमती बात मिलेगी, और वो ये है कि तमाम अंबिया जो दुनिया में आए, सबसे पहले उन्होंने तौहीद से अपने मजहब इस्लाम को मजबूत किया और लोगों के सामने पेश किया। हमारे मजहब इस्लाम का अगर मजबूत कोई पहलू है, अगर मजबूत कोई बुनियाद है, तो वो क्या है? तौहीद, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। वो मैंने पहली आयत में कहा था कि आपने आदल की बात कही, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हमारा रब है और अल्लाह तुम्हारा रब है। यही आदल है, यही आदल है, और यही तौहीद है। तमाम अंबिया ने सबसे पहले ये कायम की, इसकी मजबूत बुनियाद रखी, और उसके बाद जब इसके मकान को बनाया तो दूसरे नंबर पर इसकी छत कायम की। और मालूम है वो छत किस चीज की थी? उस छत का नाम क्या था? वो छत कायम की जिस मसाले और गारे से, उसका नाम था अदलो इंसाफ। दूसरा नंबर है इसका, पहला तौहीद और दूसरा अदलो इंसाफ। जब इसकी अदलो इंसाफ की छत कायम हुई, मजलूम कमजोर सब इसकी छत्र छाया में बैठे और अमन चैन सुकून पाया। वही बात, और फिर इनकी हुकूमतों और सल्तनतों को जो आदल पर कायम थी, कोई तबाह बर्बाद नहीं कर पाया, बल्कि ये बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। ये है 5 चीजें याद रखना। अगर मैं भूल जाऊं तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, रब्बुल आलमीन मुझे भी याद रखने की तौफीक अता फरमाना। मैं भी इस जुमरे में हूं। नंबर 1,
بہت سمیٹ رہا ہوں، موضوع بہت طویل ہے، کئی خطبے اس میں ہونا ہے، لیکن یہ ایک خطبے میں جتنا ہو جائے. نمبر 1 معاشرتی عدل انصاف. معاشرہ جس میں آپ رہتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھے، کبھی وہاں بیٹھے، کبھی ہوٹل میں بیٹھے، کبھی شادیوں میں، کبھی غموں میں، یہ معاشرہ ہے آپ کا. معاشرے میں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے بات چیت کی، تو اللہ نے حکم دیا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم کہو کوئی بھی بات، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو. تو تم بولتے ہو، گونگے تو نہیں بیٹھے رہتے. گھر میں بھی بولو گے، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کے سامنے بولو گے، تو پہلے تو وہیں عدل کرو، انصاف کرو ہر بات میں. گھر سے نکلے، محلے میں بیٹھے، عدل کرو، انصاف کرو جب بھی کچھ بولو. پھر مسجد میں آؤ گے، پھر ہوٹلوں پہ بھی جاؤ گے، سبزی لینے بھی جاؤ گے، کپڑے لینے بھی جاؤ گے، کسی کی خوشی اور غمی میں بھی جاؤ گے. یہ ہے معاشرتی انصاف، پہلی بات. نمبر 2، اس کے بعد آتا ہے معاشرتی انصاف کے بعد آتا ہے مذہبی انصاف. یعنی جس مذہب پر آپ چلتے ہیں ان میں آپ انصاف سے کام کیجئے. جو چیز جیسے اللہ اور اس کے نبی نے بتائی ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیجئے. اگر کسی چیز کو گھٹایا اور بڑھایا تو عدل و انصاف سے آپ ہٹ گئے. نمبر 2 مذہبی انصاف. پھر تیسرے نمبر پر ہے معاشی انصاف. پہلے تھا معاشرتی، پھر یہ مذہبی، پھر ہے معاشی، کمانے والا. دکان پہ کماؤ گے، وہاں عدل و انصاف قائم رکھو. سبزی منڈی میں پھل بیچتے ہو، پھل منڈی میں پھل بیچتے ہو، کپڑے کی دکان ہے، تجارت کے لیے بمبئی پونا جاتے ہو، کہاں سے کماتے ہو، جہاں سے بھی آپ کو وہاں انصاف کرنا ہے. معاشی انصاف. آج جتنے بھی لوگ ہیں، نمبر 1 پر 80-90% وہ لوگ آتے ہیں جو بے ایمانی سے کام کرتے ہیں. بے ایمانی، بے ایمانی، بے ایمانی، بے ایمانی. وہ انصاف نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے، وہ عدل نہیں ہے. معاشرتی معاشی دونوں انصاف. گھر سے نکلا تو وہ معاشرے میں پہنچا، گھر سے نکلا معاش کمانے کے لیے پہنچا، تو جہاں بھی رہے گا انصاف. چوتھے نمبر پر ہے قانونی انصاف. پڑھ لکھ گیا، وکیل بن گیا، جج بن گیا، تو کہاں جائے گا؟ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا. دروغہ ہے تو اسے عدل کرنا ہے، پولیس والا ہے تو عدل کرنا ہے، وکیل ہے تو عدل کرنا ہے، جج ہے تو عدل کرنا ہے. وہاں بھی انصاف. 4 اور 5واں نمبر ہے سیاسی انصاف. ایک اور قسم ہے جو ہوائی جہازوں پر، ہیلی کاپٹروں پر ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں. سیاست 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 سیاست. وہاں بھی عدل و انصاف. میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو 5 نام میں نے لیے، معاش و معاشرہ، ان دونوں میں عدل و انصاف ختم ہو چکا ہے الا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد قانونی، آج وہ بھی دیکھو انصاف نہیں کرتے. مذہبی، ہم خود اپنے مذہب کے معاملے میں انصاف نہیں کرتے. چاروں جگہ ہم فیل. اور 5ویں جگہ سیاست. آج دیکھ لو، سیاست اور انصاف، سیاست کی طرف سے عدل و انصاف اور قانونی، ان دونوں میں آج ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں. اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کرنے کے لیے انصاف اور عدل کا حکم دیا ہے. یہ 2 آیتیں ہو گئیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سماعون للکذب اکالون للسحت. قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ مت بولو، ولا واجتنبوا قول الزور، اجتناب کرو جھوٹ سے. لیکن جھوٹ کا سننا بھی گناہ ہے. ایک جگہ کہا حرام مت کھاؤ، لیکن حرام کا کھانا گناہ ہے. اللہ نے یہی صفتیں منہ سے کہلوائی نبی سے. ایسے کہو، سماعون للکذب اکالون للسحت. اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کے سننے والے، حرام کا کھانے والے، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ تمہارے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے، کوئی معاملہ لے کر آئے کہ عدل کر دو، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا رب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم عدل و انصاف کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس آیت میں کہا گیا لا حجت بیننا و بینکم، ان کافروں سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں۔ اور یہاں کیا کہا کہ اگر وہ کافر تمہارے پاس آئیں، جھوٹ سننے والے، حرام کھانے والے تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ میرے اس معاملے کو حل کر دو، عدل کر دو، انصاف کر دو، تو اے محمد میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کر دو اگر تمہارا جی چاہے، او اعرض عنہم، اور چاہو تو انکار کر دو۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اس کا مطلب وہ لوگ آتے تھے، انصاف کرواتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا اور بدنام کیا جاتا ہے کہ ان کی یہاں اس بات کا حکم ہے کہ کافروں کو دیکھو تو کاٹ دو، ان کو دیکھو تو خون بہا دو۔ اور آج ہمارے پاس جواب دینے کے لیے صحیح علماء نہیں رہے، صحیح وکلاء نہیں رہے، صحیح نیتا نہیں رہے، عوام نہیں رہی، لٹریچر لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرے، گونگے بنے بیٹھے، سب کو لگ رہا ہے یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح کہا جاتا ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہ آئے تو چاہو تو فیصلہ کرو، چاہو تو انکار کر دو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ انکار کر دیں گے کہ جاؤ مجھے تمہارا فیصلہ نہیں کرنا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے کہ کر، نہیں تو میں ماروں گا تجھے، جان سے مار دوں گا، ریوالور رکھ دے، نا، آپ کو کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا پائیں گے، آپ مت کرو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا جی چاہے کہ عدل میں کر ہی دوں تو کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب آپ ان کے درمیان انصاف کرنے بیٹھیں، ان کا معاملہ سننے اور فیصلہ کرنے بیٹھیں تو بالقسط، انصاف، یاد دیکھو قسط استعمال کیا، انصاف کے ساتھ کریں۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک وہ اللہ رب ذوالجلال انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو مقسطین آیا۔ ایک اور مقام پر اللہ کہتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کا قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو انصاف کا بول بالا قائم کرنا چاہتے ہیں اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کے قتل کرنے کے در پہ ہر وقت تیار کھڑے رہتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بشارت دے دو انہیں دردناک عذاب کی۔ آج ہندوستان کی عدلیہ نے تمام انصاف ایسے کروائے ہیں کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا ورنہ فیصلہ ایسا دے، جان کے در پہ کھڑے۔ تین چیزیں یہ بھی یاد رکھنا عدل سے کون سی چیز دور رکھتی ہے۔ نمبر 1، رشتہ داری، یاری اور دوستی، یہ عدل سے دور رکھ دیتی ہے۔ نمبر 2، جس کا عدل و انصاف کرنے جا رہے ہو اس سے کینہ، کپٹ، بغض و حسد، یہ انصاف سے دور رکھتا ہے۔ نمبر 3، زمین و جائیداد کی لالچ اور نوٹوں کی گڈیوں کی لالچ، یہ بھی انصاف سے اور عدل سے دور رکھتا ہے۔ عدل کرنے والے وہ خود فیصلہ کریں اپنے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آخری بات کی طرف آؤں، ایک آیت ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، قسط کا لفظ آیا، اب اسی آیت میں اعدلوا کا بھی آئے گا، عدل،
بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں قسط قسط، بعض ہیں جس میں عدل عدل، بعض ہے قسط و عدل دونوں استعمال کیے. جہاں جس کی ضرورت ہے وہاں وہ پرزہ فٹ کر دو. اے میرے بندو تمہارا یہی کام ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے علم بردار رہو اور اللہ کے لیے گواہ بنو. اب آگے سنو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم انصاف و عدل کے لیے آگے بڑھو، چاہے وہ انصاف و عدل خود تمہارے اوپر فٹ بیٹھ جائے، تم پھنس رہے ہو لیکن عدل کر دو، انصاف کر دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اب آپ کی ذات ختم، اب آگے چلو. سب سے بڑی قیمتی ذات ماں باپ ہوتے ہیں. اَوِ الْوَالِدَيْنِ، جب تم انصاف کی کرسی پر بیٹھو، سامنے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، انصاف کر دو. ماں باپ بھی چلے گئے. وَالْأَقْرَبِينَ، تیسرے نمبر پر چاہے تمہارے خاندان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، انصاف کر دو. اب بچا کون ہے؟ ابھی بھی بچے. اب الوالدین والاقربین، رشتہ دار، ماں باپ، آپ ابھی تو پورا زمانہ بھرا پڑا ہے. ان یکن غنیا او فقیرا، جس زمانے میں تم رہتے ہو وہاں کا کوئی غنی ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو، چیئرمین ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، مکھ منتری ہو، کوئی بھی ہو، او غنیا امیر ہو، او فقیرا یا غریب ہو، تم انصاف کر دو. سب ختم، اب سب آ گئے. لیکن وہی جو میں نے ابھی تین بتائے، رشتہ دار یا بغض و حسد یا مال کی دولت کچھ بیچ میں آئی، یہ تو اپنا ہے. لوگ آئے کہنے لگے ارے اپنا ہے یار ذرا خیال رکھو. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو. اور فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اور نفسانی خواہشات کی پیروی جو تم سے کہہ رہی اپنا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، غنی ہے، امیر ہے، غریب ہے، خاندان کا ہے، اور تم عدل و انصاف سے ڈگمگ کر رہے ہو، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ جو تم خیر خواہی اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، چپ چاپ بیٹھو، خیر خواہی مت جتاؤ. تم سے بہتر خیر خواہی کرنے والا تو اللہ ہے، تم کیا کر پاؤ گے خیر خواہی؟ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. آج خیر خواہ بنے پڑتے ہیں بے ایمان اور فیصلے کرتے ہیں الٹے سیدھے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اپنے نفس کی پیروی مت کرو، عدل کرو. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا. اب ایک بات اور ہے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ أَعْرِضُوا، جب عدل کی کرسی پر تم بیٹھو تو پھر یہ مت کرو فیصلے میں ذرا سا کچھ بلائے جلوئی کر کے کر دو کام چلاؤ نا. ان تعدلوا، عدل کرو. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے ملایا جلوئی کری کہ انصاف بھی قائم رہے، کام بھی چل جائے، رشتہ داری بھی نبھ جائے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یا پھر انصاف سے ہٹ گئے، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین بڑا غضبناک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. ایسے ہی اور بھی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ یہاں ہے کونوا قوامین بالقسط، ایک جگہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، کوئی قوم تمہیں اس دشمنی پر ابھار نہ دے یا تم نہ ابھر جاؤ، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اس کی دشمنی میں تم عدل سے ہٹ جاؤ. آج یہی ہو رہا ہے ہندوستان میں. جس نے مرڈر کیا وہ آزاد، جو مرڈر کے پاس تھا وہ جیل میں. یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. یاد رکھنا اس ملک کی بات، میری بات کے بعد اگر یہی رہی یہ ملک تباہ ہو جائے گا. ایک دن یہ ملک برباد ہو جائے گا، لوگ کھانے کو محتاج ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے آپ کو مکھ منتری، پرائم منسٹر، چیف منسٹر سمجھے گا، خانہ بدوشوں کی زندگی ہوگی. ہو سکتا ہے دوسرے ملک اس پر آکرمن کر دے، یہ برباد ہو جائے گا. یہاں عدل نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے. نوشیر میں بادشاہ کا نام سنا ہوگا. نوشیر میں جنگل میں گیا، شکار کیا،
نمک کم تھا. خان سامان سے کہا سب کچھ ہے، نمک نہیں ہے، جاؤ گاؤں سے لے کے آ جاؤ پڑوس کے. 10 قدم چلا، نوشیروان نے کہا خان ساما ادھر آؤ، تم نے نمک لینے کے لیے بھیجا، اس کو پیسے دیے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا نمک ہی تو ہے. کہا انصاف اور عدل کرو، آج تم نے جس گاؤں میں نمک لینے بھیجا، اور جب تم کہو کہ بادشاہ نے منگایا تو نمک کیا بہت کچھ دے دیں گے، لیکن یہ میری رعایا، میری فوج، یہ میرے پولیس والے میرے ساتھ آج نمک لیں گے، کل یہ اس گاؤں کے مرغے صاف کر جائیں گے. چھوٹی سی چھوٹی چیز پر عدل کرو، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر انصاف کرو. لہذا گھر میں عدل، سماج میں عدل، برادری میں عدل، محلے میں عدل، ہر جگہ عدل، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. توحید کے بعد اللہ سبحانہ تعالی جو کچھ آج اس خطبے میں میں نے کہا ہے، سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد جن نے سنا ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کو سننے کے بعد یاد رکھنا، اپنے بچوں، بیویوں اور سب پر کہنا اور عمل کروانے کی کوشش کرنا. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.